وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق نبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك للشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وسيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمنت بالله. سبحان اللہ. حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی بات کو آغاز کرنے سے قبل جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے بتایا تھا، چند تبرکن ان مجالسوں سے چند واقعات انشاءاللہ بتائیں گے. 11 مجالس کو بھی تبرکن رسماً پڑھنے کی کوشش کریں گے. غالباً 4ویں مجلس ہے تو آج ہی ہم کو موقع ملا ہے کہ ہم لوگ یہ مجلس پڑھیں، کیونکہ 4 دن سے مسلسلاً اولیاء اللہ کی شان اور ان کی آمد اور ان کی ضرورت کے بارے میں ہم لوگ تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے. قلم لولو سائی مشکبور کر صفا قرطاس کا فوری پہ خوشتر. نگاروں پہلی مجلس کے مطالب کے واضح غنائی کے مناقب فضائل قدمتی کے جو مشہور ہوئے پیش از تولد ان کا مذکور. خدا نے یہ خبر خیر دی انبیاء کو اور اپنے برگزیدہ اولیاء کو اور ان کے منزلت اور شان
مقدار کیا اکباری اول سے ادار کہ غوث عالمین کا ہے فرمان مقرب سارے محبوبوں میں ذیشان بہت راز و نیاز ان کو خدا سے کلام الہام میں خدا سے ادا سے کہ ان کے وجد میں خلاق عالم کرے ان کو ندا یا غوث اعظم رسول اللہ کے جان و جگر ہے ابو الحسنین کے نور بصر ہے حسن سرور کے عالی خاندان میں چراغ پر ضیا ظاہر عیا میں حسین مجتبہ کے باغ کا گل امامت کے چمن کے دادا سمر تراز المذہب وکر شریعت امین اولیاء شاہ طریقت امیر السالکین والامام والمناہب کہ ہیں شمس مشارق والمغارب ہیں قبلہ اصولوں کے صدر آدم وسیلہ طالبوں کے قطب عالم امام العارفین والواصلین ہیں امیر المؤمنین والمسلمین ہیں محی الدین خواجہ محمد ہے عبد القادر ان کا نام امجد کہ جیلانی گیلانی ہے مشہور خدا کے لاڈلے محبوب و منظور بیان ہے بحجت الاسرار میں یہ خوب شام زیر وردی کا مقدور جناب غوث اعظم سے مذکور سناؤں بالیقین میں نے ہو مسرور کہ فرمان ہے یوں منبر پہ ظاہر خود کو اپنے مدد سے میں شاد خاطر ولی اللہ جو ہے سو مقرر نبی میں نبیوں میں سے ایک کے قدم پر مگر میں ہوں قدم پر اپنے جد کے محمد مصطفیٰ شاہ ابد کے اٹھایا ہے میرے جد نے قدم جو رکھے میں نے قدم محبم والے میں نے نبوت کے قدم پر قدم اپنا نہیں رکھا مقرر سبب اس کا یہ ہے جو اس مقام پر نہ رکھے گا قدم غیر پیغمبر اسی مضمون پر ایک بیت خوشتر قصیدہ میں بھی ہے منظوم یوں کر وَكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ نَبِي بَدْرِ كَمَالِ ہوئی اس سے یاد کی گئی بات کہ حضرت پیر سلطان کرامات رسول مجتبیٰ کے ہیں قدم پر اسی باعث ہے رتبہ ان کا برتر مراتب سے سب اہل معرفت کے مناصب سے گرام منزلت کے کرامات ان کے ہیں بے حصر و وفر کہ ہیں عالم میں مشہور اور ظاہر قلم خوش عنبر کاغذ معمر مرکب مشک فامی کے معطر بہت فرخندگی سے ہو کے مسر کروں اب مجلس ثانی کو مستر کہ اس میں ہے کمال مولود پیر تولد کے بیاں کے خوب تقریر خبر دی ان کے جو خیر الورا نے رسول حق محمد مصطفیٰ نے کہ غوث خالق قطب دین و دنیا جہاں میں ایسا ذیشان ہوں گے پیدا اور افضل جو ولی عالی مگا دے کہ ان پر راز بنائی عیاد ہے انہوں نے بھی خبر یہ دی بیادار کہ حضرت پیر ہیں پیروں کے سردار طریق اولیاء کے پیشوا ہیں طریق التضا کے رہنما ہیں نہیں ہے ان کوئی ان سا اولیاء میں کرامات و کمالات و عطا میں تولد ہوں گے جلال میں مقرر مکی بغداد میں
مشرف ان سے ہوں گے اولیاء سب، ذوق عرفاں و ارباب صفا سب، خدا کے برگزیدے اور محبوب کے ان کا فیض ہے ہم سب کو مطلوب، سب جب اس عالم میں پیدا ہوں گے اسدم، ہدایت ان سے پاوے گا یہ عالم۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن سرور دین محمد مصطفیٰ سلطان تمکین مدینے میں کے ہیں شہر مطہر، نماز چاش کو پہلے ادا کر، مبارک اپنے ادرے میں برات، بوقت دوپہر کے استراحت، تو دیکھا خواب میں جو شاہ مردان جناب فاطمہ خاتون نسواں، حسن سبت گرامی قدر دیگر، حسین مرتبہ امت کے سرور، بڑی ایک جائے میں باہم، یہ مل بیٹھے ہیں خوشنود اور خرم، اور ان میں سے منور مشعلیں وہاں نکل ہوتی ہیں ظاہر نور فضا، سبھی 10 مشعلیں ظاہر ہوئی ہیں اور ان سے ایک طرف نور ہو رہی ہے، الگ ہو ایک طرف میں ایک مشعل رہی روشن ہو مثل بدر اکمل۔ جب ان چاروں نے دیکھی سب کی حالت تو کی 9 مشعلوں کو یوں اشارت کہ اپنے نور سے نور کرامت کرو، اس ایک مشعل کو عنایت، تو ہر مشعل سے ایک نکل آ ملا، اس ایک مشعل میں ہو ایک جام، ہوئی وہ ایک مشعل ایسی ماں کہ گویا ہے در خشام مہر تابا، ہوا اس سے منور عالم اور اس سے فیض بائے جن و آدم، ہوئے جب خواب سے بیدار حضرت، کیا دل میں یہ کیا ہوا راز قدرت، ہوا الہام حق سے یوں سی بار کہ اے میرے حبیب خاص مختار، جو دے گے مشعلے 10 تم نے روشن، سو ہیں حسنین کے اولاد 10 تن، جو ایک جانب میں انہیں ان سے 9 تھے افراد، حسین مجتبیٰ کی ہے وہ اولاد، امامت سے جہاں میں ہوں گے پیدا، کمال ان کا یہ سب ہوگا ہویدا، جدا تھے ایک مشعل جو منور، جو بنائے حسن سرور میں ہے سر، اے عبد القادر ان کا نام مشہور، کنیت ابو محمد ہوگی منبر، لقب ان کا تو محی الدین لا رہے، مخاطب غوث اعظم ہوں گے ازغیر، ہو مولد ان کا جیلان نیک بنیاد، سکونت کا ٹھکانہ شہر بغداد، اور ان کا فیض و ارشاد و کرم عام، رہے گا خالق میں معمول مادام، یہ ہوگا فیض باقی تبایا محشر، کہ ہوں گے اولیاء کے شاہ و سرور، مریدی کے ہوں نسبت ان سے جس کو سعادت 2 جہاں کی ہوگی اس کو، مریداں کار ہیں گا فیض یاروں، نجات اس کو ہو جاوے گی میسر، ابد تک ان کی مشعل ہوگی رخشا، خلائق پر ضیائے فیض افشا، مصدق اصل کا ہے حضرت کا منظور، یہاں ایک بیت ہے اس کا یہ مرقوم، اولد شمس الاولین وشمسنا ابدا على افوق علا لا تغرب، یہ ہے اس بیت کی معنی کا حاصل
جو حضرت پیر سے ہے نظم کامل ہوئے اگلوں کے غائب سارے خورشید رہے گا یہ ہمارا شمس جاوید افقے پر آسمان اطلاق کے کبھی غائب نہ ہوگا منہ چھپا کے لکھا ایک دن حق کے پیمبر گئے خاتون کے گھر تشریف لے کر کسی نے ان کے ہو کے بہرے اندوز دیا گیہوں کا آٹا بھیج اس روز خمیر اس کا بنا پاکیزہ تیار لگے کرنے کہیں ایک نان اس بار نوا سے دو پیمبر کے امامین وہاں تھے کھیل دیا مز میں بے چین پیمبر نے حسین مجتبیٰ پر بہت کی مرحمت شفقت سے لے کر کہ دے گا حضرت زہرا نے سارا اور اپنے دل میں سوچا اور بچارا کیا ہے محبوب رب العالمین نے امام الانبیاء والمرسلین نے بغل میں اپنے مستبد باصفا کو امام دین حسنین مجتبیٰ کو ہدایت چاہ سے جو لے لیا ہے زیادہ حد سے پیار ان پر کیا ہے حسن سرور پر ان سے گڑے ہیں جانے جنبی سے ہو پڑے ہیں بلا پاس اپنے ان سے کچھ نہ کی تبات ہے شاید اس میں کچھ سر خفیات محمد مصطفیٰ عالم سردار ہوئے اس ان کے خطرے سے خبردار اور آپ لے کے آئے مقبول اے رب تمہارے دل میں یہ خطرہ بڑا اب کہ میرے مہربانی کا ارادہ حسین مجتبیٰ پر ہے زیادہ کیوں اس کا سبب کیا اور کیوں گھر نہ کے شفقت حسن سرور کے اوپر کہا بی بی نے اے مخدوم معصوم خدا اور اس کے پیغمبر کو معلوم تو بولے آپ دونوں میرے فرزند جگر بیودے و دل بندے اور خرمن زیادہ ایک سے ایک ہے میرے پبارے پر اب مجھ کو ہوا معلوم بارے کہ فرزندوں میں شاہ کربلا کے امام وقت نوتن اس ادا کے ہوئے ہوں گے جو شمع ہدایت ہزاروں ان سے پائیں گے عنایت اور ان نو سروں سے یہ میرا دین قوی تر ہوگا عالم میں بات تمکین مسلمانوں کی محکم ہوگی نیت زیادہ ہوں گے تصدیق و عقیدت پہلی اور دوسری مجلس کے اندر حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمہ کی آمد اور خوشنودی کا ذکر تھا اور آج ہی سے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت کے تعلق سے بہت سے اعتراضات بھی چلتے ہیں کہ حضور غوث پاک 11ویں میں پیدا نہیں ہوئے اور بہت سے لوگ 11ویں شریف میں چاند کی 11 تاریخ کو بہت سے شریف مناتے ہیں اور 10 تاریخ کو آ کر سنبل شریف بھی مناتے ہیں. اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمہ 11ویں میں پیدا نہیں ہوئے, 11ویں میں وصال بھی نہیں ہوئے. بعضوں کے نزدیک غوث پاک کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ جمادی الاول کے نزدیک ہے, بعضوں نے کچھ لکھا ہے, لیکن جمہور جو مسلمین ہیں یہ تمام کے تمام حضور غوث پاک کی جو وصال کی تاریخ ہے وہ 11ویں کو کہتے ہیں. حالانکہ 11ویں شریف
حضرت غوث پاک علیہ رحمہ کی یوم الوفات کے بارے میں منائی نہیں جاتی، بلکہ یہ حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی سنت پر منائی جاتی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو اسی طرح ہوئی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبریاں تمام انبیاء دیتے ہوئے آئے، اور غوث پاک کی آمد کی خوشی بھی تمام اولیاء دیتے ہوئے آئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، انہوں نے ایک جھبا نکالا اور وہ جھبے کو نکال کر اپنے خلیفوں کو دے کر کہا اس جھبے کو سنبھال کر رکھنا، 5ویں صدی میں ایک سید زادہ آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور اس کو یہ امانت پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے مفروضے کے اندر یہ جو جھبا حضرت جنید بغدادی نے دیا ہے، یہ جھبے کی تفصیل کے اندر بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تمام عالم کا سیر کرتے ہوئے جنت الفردوس کے اندر جب داخل ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ایک صندوق پر پڑی جو سونے سے بنا ہوا تھا، اور اس پر ہیرے، جواہرات، یاقوت چڑھے ہوئے تھے۔ حضور اس کے قریب گئے، وہ صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس صندوق کے اندر ایک جھبا خرخا پڑا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اس جھبے کو دیکھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے پچھلے میلاد النبی کی نشستوں میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو وہ جھبے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں یہ جھبا لے جاؤں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیارے، تو لے جائے گا تو بھی تیرے پاس نہیں رکھے گا، کسی نہ کسی کو دے دے گا، کیوں لے جائے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، اے اللہ میں لے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے تو لے جا کر بھی کیا کرے گا؟ تو نہیں رکھے گا، تو رکھنا ہوتا تو میں سب کچھ تیرے لیے دیا دے گا، لیکن تو تقسیم کرنے والا ہے، تو دے دیتا ہے، تیرے پاس کوئی بھی چیز نہیں رکھتا۔ تو حضور پھر اصرار کر کے فرمایا اللہ میں لے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے لے جا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ سمجھ میں آیا؟ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں؟ کیونکہ آج سے میں تھوڑے نکات کی باتیں بیان کرتا ہوں تو تھوڑا دماغوں کو، قلوب کو حاضر رکھ کر سنیں۔ اس میں سے تھوڑی بھی اس طرح بچوں کو خاموش کرا دیں، کیونکہ بڑی ذمہ داری کی باتیں چل رہی ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز آپ توجہ کے ساتھ سنیں، یہ اہم باتیں ہیں کیونکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ بہت سے بات بولے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عموماً صرف 11 منجلس پڑھتے، اس کا ترجمہ گھر میں پڑھا لیتے، ایک قصیدے کی شکل میں یہ کتاب بنی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، بس ختم کر لیتے ہیں اور غوث پاک کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، ہم کیا سیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی ہمارے کو انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیں، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، پیچھے والے بھی غور سے سنیں۔ اگر سے آپ کو بات کرنا اتنا پسند ہے تو الحمدللہ میں مائک بند کر دیتا ہوں، آپ آرام سے بات کریں، جب آپ کی باتیں ختم ہو جائے گی تو الحمدللہ آپ مجھے بتائیں، پھر میں بیان شروع کروں۔ آپ کا بیان ختم ہوگا تو میں بیان کروں گا، کیونکہ محفلوں کا ادب بھی بہت لازمی ہوتا ہے۔ یہ درس کی محفلیں ہوتی ہیں، اس میں بے حرمتی نہیں کرتے۔ اگر صرف باتیں کرنا ہی ہے تو اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے بازار پڑے ہیں، گھر پڑے ہیں، چوراہے پڑے ہیں، جہاں بھی چاہے آپ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ خدا را ایسی محفلوں میں آ کر اس طرح کے حرکات کر کر محفلوں کا مذاق نہ ہوتا ہے۔ ویسے آپ کے دل میں ذری سی بھی اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی محبت ہے، خدا را مذاق نہ کریں۔ بہرحال
جب اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی کہ اے حبیب میری بھی ایک شرط ہے تجھے جبہ دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ جبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے زمین پر. لے کر آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابو بکر میں تمہیں یہ خرقہ دوں گا تو تم کیا کرو؟ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی کو پوچھا نہیں تھا، ڈائریکٹ اپنے گھر والوں کو پتا کی. تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ سچائی کو خاطر کروں گا، حق کا بول والا کروں گا. انہوں نے کہا ہاں تم سچ کہتے ہو، تم کرو گے بھی، لیکن اس خرقے کے جو مین مقصد ہے اس پر تم نہیں پہنچے. پھر اب حضرت عمر ابن خطاب سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں عدل قائم کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے تم سچ کہتے ہو یہاں پہ بھی، لیکن اس کی معرفت تک تم نہیں پہنچے. پھر عثمان ابن عفان سے پوچھا یا رسول اللہ میں شرم حیا کو قائم رکھوں گا، مرد عورتوں میں شرم حیا کا پابند کراؤں گا. کہا تم بھی ٹھیک کہتے ہو، تم کرو گے بھی، لیکن تم اس کی معرفت تک نہیں پہنچے. حضرت مولا کائنات حضور سیدی و مرشدی و مولائی سرکار مولا مشکل کشا سے پوچھا سبحان اللہ. اے علی مرتضیٰ، اے اسد اللہ، بتاؤ تمہیں یہ خرقہ دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ تو مولا کائنات آگے بڑھ کر کہتے ہیں یا بندہ نواز جب آپ مجھے یہ خرقہ عنایت فرمائیں گے تو میں یہ پہن کر بروز قیامت جب آپ کی گنہگار امت آئے گی نا ان کو اس خرقے میں چھپا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا، حضور نے ان کو وہ خرقہ پہنا دیا اور ان سے سینہ بسینہ ملے اور کہا اے علی تم اس کی معرفت کو پہنچ گئے. سبحان اللہ. تو معزز سامعین کرام اس خرقے کو کہتے ہیں خرقہ خلافت، جو سلسلہ بسلسلہ ہم تک آئی ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ابن عفان، جتنے بھی یہ اشرف المبشرہ جو خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے جو خلافتی حکومت کی ہے یہ حکومت کی خلافت تھی. علی کو جو ملی ہے وہ سلسلے کی خلافت. علی سردار حکومت بھی تھا، علی سردار خلافت بھی تھا. اور میں یہ بات اس لیے کہا یہ جو جھبا حضور جنت سے لائے علی تک پہنچا، علی سے حسین تک پہنچا، حسین سے بسلسلہ بدلتا ہوا جنید بغدادی تک آیا. وہ جنید بغدادی فوراً وہ جھبا نکال کر جس وقت الہام خداوندی ہوئی انہوں نے اس جھبے کو بتبروک سے اپنے صندوق سے نکالا اور مریدوں سے خطوط لکھ کر اپنے مریدوں کو دے کر کہا 5ویں صدی میں یہ آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، یہ گیلان میں پیدا ہوگا، بغداد میں آئے گا، یہ ولیوں کا سلطان ہوگا اور یہ اعلان کرے گا قدمی ہادی ہے علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کے قدموں پر ہو، ہر ولی کے گردنوں پر ہوگا. یہ اعلان کرے گا جب تم اس کو پاؤ تو یہ جھبا لے جا کر اس کو دینا اور کہنا یہ آپ کے نانا کا تحفہ ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ یہ آپ کے نانا کا تحفہ ہے جس کو ہم نے سنبھال کر رکھا ہے، اور کہنا کہ اس کو پہنے. اور لوگوں سے مریدوں سے کہا اور جنید کا ان کو سلام کہنا. تو مریدوں نے کہا سرکار بتائیں تو صحیح، آپ وقت کے غوث ہیں، اتنے بڑے مقام پر آپ شامل، آپ اتنے بڑے مقام پر ہیں، تو بتائیں حضور یہ غوث کون ہیں جن کے بارے میں آپ اتنی تعریف فرما رہے ہیں؟ تو جنید بغدادی جو اس وقت بغداد شہر کے غوث تھے، اس زمانے کے غوث تھے، وہ اعلان کر کے فرماتے ہیں بیٹا سنو وہ عبد القادر ان شانوں کا حامل ہوگا، اگر سے میں جنید اس کے زمانے میں ہوتا تو اس کا مرید بن جاتا. سبحان اللہ. معزز سامعین اکرام، جب یہ تحفہ دیا گیا حضور غوث پاک علیہ رحمہ کا تو ان کے بعد پھر دوسرے ولیوں نے بشارت دی کہ بغداد شریف میں ایک ایسا
चांद नमूदार होने वाला है, जिसकी चमक दमक से पूरे अंधेरे छटपट जाएंगे और इस्लाम का बोलबाला होगा, दीन का बोलबाला होगा, मजहब का बोलबाला होगा और मस्जिदें इबादतों से भर जाएंगी, शरीयतों पर कट्टर से पाबंदियां की जाएंगी, इस्लाम पर भी पाबंदियां की जाएंगी। वो ऐसा जमाना होगा जिस तरह हुजूर के जमाने में मस्जिदों को भर दिया जाता था, ये गौस का जमाना ऐसा आएगा कि मस्जिदें भर जाएंगी। सुभान अल्लाह। ये गौस पाक इन शानों का हामिल होगा, ये अब्दुल कादिर इन शान और फजीलतों का हामिल होगा कि क्या कि सिवाय एक और दो मकामात के उसका सरापा हुजूर से जा मिलता है, उसका सरापा हुजूर से जा मिलता है। पूरी जिंदगी हुजूर के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठी, गौसे पाक के जिस्म पर भी नहीं बैठी। मुआज़्ज़िज़ इकराम, गौसे पाक के पसीने में भी खुशबू थी, गौसे पाक का चेहरा भी मेरे आमीना के लाल की तरह सोना था। सुभान अल्लाह। सब जैसा कि अभी मैंने आपको मजलिस में भी पढ़कर सुनाया कि मेरे गौसे पाक फरमाते हैं हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है और मैं अब्दुल कादिर मेरे जद हुजूर मोहम्मद मुस्तफा के नक्शे कदम पर हूं। सिर्फ दो मकामात पर हुजूर गौसे पाक पीछे आ गए, क्योंकि गौसे पाक का साया पड़ता था, क्योंकि वो नबी नहीं थे, और दूसरा नबूवत के ऊपर उन्होंने कदम नहीं रखा। हर कदम पर हुजूर के कदम पर उन्होंने कदम रखा। जब नबूवत का कदम आने लगा तो गौसे पाक ने अपने पैर को पीछे कर लिया और कहा, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम्हारे नाना के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अब्दुल कादिर क्या है? आप जानते हैं कौन है अब्दुल कादिर? सुने, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा मुबारक मौलाए कायनात को इनायत फरमाया। उमर इब्ने खत्ताब को देकर फरमाया, ख्वाजा उवैस करनी नाम का एक शख्स आएगा, उसको ये जुब्बा देना और देकर कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर। कौन कह रहा है? तुम्हारे और मेरे आका, वो आका जिसकी दुआएं अल्लाह कभी रद्दी नहीं करता, बल्कि खुद मेरा मौला फरमाता है, अभी तुझे इतनी शानों का तू हामिल है, जब तू दुआओं के लिए हाथ उठाता है तो कबूलियत जमीन पर आ जाती है। क्या है? कबूलियत जमीन पे आ जाती है। ये मेरे मौला की शान है। मेरे आका ने दुआ फरमा दी तो पूरी उम्मत बख्शी जाएगी। फिर उवैसे करनी को जुब्बा क्यों दिया? लेकर फरमाया उवैसे करनी से दुआ कराना मेरी उम्मत के लिए। तो उमर इब्ने खत्ताब का दौर था, तो उवैसे करन से जितने भी लोग आते थे मदीना हज के लिए, उम्रा करके फिर हज करके मदीना आते, तो उन सारे लोगों से उमर फारूक आजम पूछते थे कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो उसमें से हजरत उवैसे करनी मिल गए। मिलने के बाद कहा, भाई जानते हैं कौन है? कहा, मैं जानता हूं कि आप उमर हैं और आप अली हैं। सुभान अल्लाह। तो हाँ, आपने कहा, आपके हाथ को हटाया तो देखा कि उस पर उस निशानी थी जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि उसके हाथ पर बीमारी की वजह से निशान आ जाएंगे और पूरे निशान जिस्म से निकल जाएंगे, लेकिन उसके सीधे हाथ के ऊपर वो निशान बाकी रहेगा। तो उमर फारूक आजम ने उस निशान को देखकर पहचाना और उसको बोसा दिया और जुब्बा देकर फरमाया कि हुजूर का फरमान, पहले हुजूर का सलाम है कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम पेश किया, सलाम किया है। तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। फिर फरमाया, देखो हुजूर ने फरमाया कि ये जुब्बा पहनो और हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करो। तो वैसे करनी ने फरमाया, मैं कहाँ, मेरा नबी कहाँ? सुभान अल्लाह। मेरे नबी के इशारों से अल्लाह उम्मत को सारी बख्श दे, सिर्फ मेरी दुआओं से क्या होगा? तो उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, ये हुजूर का फरमान है तो आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने दुआ फरमाई सजदे में जाकर और कहा कि ऐ अल्लाह, मेरे नबी ने कहा है मैं तो इस काबिल नहीं हूं। अल्फाज क्या है? ऐ अल्लाह, मेरे नबी ने कहा है मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि तू मेरे नबी की उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी नबी की उम्मत की बख्शिश फरमा दे, और तुझे वास्ता इस मुस्तफा के जुब्बे का। सुभान अल्लाह। तो इतना कहना था ना, गैब से आवाज आई, कहा उवैस सजदे से सर उठा, तेरी इस दुआ की बिना पर अल्लाह ने आधी उम्मत को बख्श दिया है और आधी उम्मत को रख दे, क्योंकि 5वीं सदी में एक आएगा
جس کا نام عبد القادر ہوگا وہ نبوت کا چشم و چراغ ہوگا، سلطان سلطان الاولیاء ہوگا، بغداد کا چمکتا ہوا دمکتا ہوا چاند ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آدھی امت کو اس کے حوالے رکھا ہے۔ وہ جب آئے گا اللہ کی بارگاہ میں باقی کی امت کو بخشا کر جنت میں لے کر جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انہوں نے خواب دیکھا، بعضوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ سے بھی ہے اور عائشہ صدیقہ سے بھی ہے۔ تو جب انہوں نے خواب دیکھا نا، کیا دیکھا خواب میں؟ اب جاننا چاہتے ہیں کہ خواب میں کیا دیکھا؟ ایک آسمان سے چاند کا ٹکڑا ٹوٹ کر ان کے گود میں آ کر گر گیا، ایک کے اندر حضور کے گوشت کا ٹکڑا گر گیا۔ تو وہ گھبرا گئی، حضور سے آ کر فرمایا یا رسول اللہ میں نے اسے خواب دیکھا ہے، تو کیا کریں؟ حضور مسکرائے، فرمایا وہ خواب کی تعبیر بری نہیں ہے بلکہ اچھی ہے، گھبراؤ نہیں، 5ویں صدی میں اللہ تمہاری اولاد سے ایک بچہ دے گا جو میری امت کے 5ویں صدی میں آئے گا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا، جو ولیوں کا امام ہوگا۔ جس طرح نبیوں میں میری شان ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سے ولیوں میں وہ شان عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین اکرام، یہ مقامات غوث پاک کتنے بتائیں ہم، کیا غوث پاک کا مقام بتائیں؟ آپ جانتے ہیں غوث پاک کا مقام اور غوث پاک کی شان کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کے لیے ایک خلاصہ میں بتا دوں۔ غوث پاک کی شان دیکھیے، جتنے باپ کے طرف سے ہیں سارے ولی، جتنے ماں کے طرف سے ہیں سارے ولی۔ اب میں تبرکن چند نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ حضور غوث پاک علیہ رحمہ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد شمس الدین زکریہ بن سید ابو بکر داود بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محل بن سید امام حسن مسنا بن سید امام حسن بن سیدنا علی مرتضیٰ۔ یہ غوث پاک کے باپ کا نسب ہے، غوث پاک سے مولا کائنات تک۔ اور ماں کا نسب دیکھیے، باپ کا نسب بالکل شارٹ ہے، ماں کا نسب دیکھیے کیسا ہے، کیونکہ اس میں نسب کو اس لیے لمبا کیا گیا ماں کی نسب میں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اس میں پورے امام آ جائیں، پورے امام آ جائیں۔ ماں کا نسب کیا ہے؟ امت الجبار بنت سید عبداللہ سمعی بن سید ابو جمال بن سید محمد بن سید محمود الدین بن سید ابو عطا عبداللہ بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید ابو علاء الدین محمد جواد بن امام سید علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن زین العابدین بن امام ابو عبداللہ حسین بن امیر المؤمنین علی مرتضیٰ۔ باپ کی طرف سے حسنی نسب ہے، ماں کی طرف سے حسینی نسب ہے، نجیب الطرفین سادات ہے۔ میں بے شمار مرتبہ آپ لوگوں سے کہا بھی ہے نشستوں میں کہ نجیب الطرفین سادات میں بڑا درجہ ہوتا ہے، جو ماں اور باپ کی طرف سے نجیب الطرفین ہوتا ہے۔ اور غوث پاک علیہ رحمہ کے ناموں میں تو بے شمار نام ہیں، ان میں سے چند نام درج ذیل ہیں۔ حضرت غوث اعظم اور عبد القادر جیلانی ان کا نام ہے، جیلان آ کر ان کا شہر ہے، جیلان عربی میں ہے، حقیقت میں اس شہر کا نام ہے گیلان۔ یہ آ کر
ایران کے اندر ہے جی، اور ان کی کنیت ہے ابو محمد، یعنی محمد کے باپ، لقب محی الدین ہے، اور تمام لوگوں میں امت مسلمہ میں سب سے زیادہ جو نام مشہور ہے محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث اعظم کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ معزز سامعین اکرام، اب حضور غوث پاک کی جو تربیتی یافتائی زندگی ہے، یہ جب ان کو وصال ہوا نا، ان کو جب ان کا ظہور ہونے کا وقت آیا تو گھر میں اسی طرح روشنی، اسی طرح آمد کی خوشبو بہک گئی۔ آپ کو معلوم ہے حضور کی آمد پر تمام انبیاء کی مائیں بیویاں تشریف لائی تھیں، پورو علماء آئے تھے۔ آپ کو پتا ہے عبد القادر کی آمد پر حضور صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، کیا صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں جب وہ آئے نا تو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ تمام بڑے بڑے امامے باندھ کر تمام بزرگان دین کھڑے ہیں، سارے بزرگان دین کھڑے ہیں، دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کہا کیا بات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کا نورانی چہرہ۔ ہاں اے موسیٰ مبارک ہو، اللہ تجھے ایسا شہزادہ دینے والا ہے اور میری اولاد میں سے ایسی اولاد تجھے عطا کرنے والا ہے جو قیامت کی صبح تک اس کا ڈنکا بجے گا۔ جس طرح نبیوں میں میں بے مثال ہوں، وہ شہزادہ اولیاء میں بے مثال ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، بشارت دی جب ولادت و بسعادت ہوئی، سیم وہی کرامت تھی، ختنہ کے ساتھ پیدا ہوئے، کپڑے میں لپٹے ہوئے پیدا ہوئے، اور جب غوث پاک کی ولادت بسعادت کا موقع آیا، وہ تاریخ تھی 20/9 شعبان المعظم، یعنی رمضان کی چاند رات۔ اور میرا پیران پیر جب پیدا ہوا نا تو ماں کا دودھ پیا، دوسرے دن جب سحری ہوئی، رمضان کا اعلان ہوا، دودھ پینا بند کر دیا۔ ماں کوشش کرتی رہی، دودھ نہیں پیا۔ پھر جب مغرب کی اذان ہوئی تب ماں نے کوشش کی تو دودھ پینے لگے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اور ہمارا پیر جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہی شریعت پر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ ان کے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، ہم لوگ تو روزے رکھتے ہیں رمضان کے۔ کیوں؟ غوث پاک کرامتاں دکھا کر مردے زلانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ غوث پاک جب دنیا میں پیدا ہوئے، روزہ رکھ کر دنیا کو بتا دیا جو میرے نبی کے بعد تم نے دین کو بگاڑا ہے، اس دین کو سدھارنے کے لیے اللہ نے عبد القادر کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبد القادر کے آنے سے دین کو روانگی ملی، دین کو جوانگی ملی، دین میں جو بگاڑ پیدا ہوئے۔ کیوں؟ حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین۔ سارے لوگ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لیں، حضور معاف کر دیں، تو پھر حضور کی عادت نہیں ہے کہ حضور اس کو سزا دیں۔ تو لوگ بڑے گناہوں کے طرف شریعت میں مذاق کرتے ہوئے، شریعت میں مداخلت کرتے ہوئے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کو بھیجا، اور عبد القادر کو اس جلال کے ساتھ بھیجا۔ جب جلال میں آ جاتے تو عرش معلیٰ کانپ جاتا، جب جمال میں آ جاتے تو بچے کو دیکھ کر بھی رو دیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک کی عادت کریمہ ہے۔ جب غوث پاک روزہ رکھے تو اسی طرح سلسلہ چلا، تو لوگوں نے ایک مرتبہ کیا ہوا، چاند نظر نہیں آیا، مطلع صاف نہیں تھا آسمان پر، تو ان میں سے ایک قاضی نے کہا حضرت چاند نہیں دکھ رہا ہے، خبر بھی نہیں مل رہی ہے، اعلان کرنا ہے، تراویحوں کا مسئلہ ہے، تو کیا کیا جائے؟ چلو ابو موسیٰ کے گھر۔ سبحان اللہ۔ سنا ہے کہ اس کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے، ان سیدوں کے گھر میں ایسا شہزادہ آیا ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا رکھتا ہے؟ رمضان کے روزے رکھتا ہے،
اور کیسے روزے رکھتا ہے؟ دیکھیے سارے لوگ جمہور مل کر آئے نا، پورے لوگ مل کر آئے، آ کر کہا بی بی کیا آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ کہا ہاں، تو کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر آئے بی بی آپ کے بیٹے نے شہزادے نے دودھ پیا ہے؟ بولے نہیں، تو اعلان کر دو آج سے عید ہے، سبحان اللہ، آج سے رمضان شروع۔ کہا بی بی بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ بولے ہاں، تو کل سے عید ہے۔ اب جیلان کے اندر یہ مسئلہ بن گیا کہ آسمان کو کوئی نہیں دیکھتا، جب رمضان آ جاتا تو کوئی بھی آسمان کو نہیں دیکھتا، سارے کے سارے بغداد کے چاند کو دیکھتے تھے، سبحان اللہ، سارے کے سارے بغداد کے چاند کو دیکھتے، کیونکہ رمضان کا چاند دھوکہ دے سکتا ہے اور بادلوں میں چھپ سکتا ہے، لیکن محمد کے گھرانے کا چاند برابر چاہے مطلع ہو یا نہ ہو، یہ برابر رمضان کا اطلاع دیتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں میں یہ رواج بن گیا، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو وہ مسجدوں کے چھتوں پر نہیں چلتے، بلڈنگوں پر نہیں چلتے، شہروں کے باہر جاتے نہیں جاتے اور لوگوں کو خبر کے لیے نہیں بھیجتے، بلکہ سارے لوگ غوث پاک کے گھر کے پاس آ کر ہاتھ بن کر کھڑے ہو جاتے، اور جب غوث پاک کی ماں آ کر کہتی کہ میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، تو اسی وقت قاضی یہ شہر اعلان کرتا کہ آج سے رمضان کا روزہ شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے پیر دیکھے تو ماں پیٹ سے دنیا میں آنے سے لیتے ہوئے شریعت کی پابندی، روزوں کی پابندی، نمازوں کی پابندی کر کر ہم کو بتا رہے ہیں۔ ایک شہزادہ نبی کا سجدے میں سر رکھ کر، سر کٹا کر بتایا کہ مرنے کا ڈر ہو، مرنے کا یقین ہو، اس کے باوجود بھی نماز نہ قضا کرے، سجدہ نہ چھوڑے اللہ کی بارگاہ میں۔ معزز سامعین اکرام، ہم لوگ تھوڑی سی تکلیف آنے پر اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے حرمتیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں اور نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بے شمار ایسے شکایات درپیش کرتے ہیں، لیکن غوث میرے و حسین شہیدان کربلا دیکھیں، بیٹا شہید ہو گیا، بھانجا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، بچے شہید ہو گئے، ساتھی شہید ہو گئے، سب کے لاشوں کو لاتے رہے، خیموں کے پاس سلاتے رہے، پھر جب باری آئی خود کے اوپر 72 تیر کھائے، ایک روایت کے مطابق 114 تیر کھائے اور گھوڑے کے ساتھ نیچے زمین پر آئے، اس وقت بھی اللہ کا شکر کر کر سجدہ کر کر فرمایا اے اللہ بتا کیا تو حسین سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ معزز سامعین اکرام، بزرگان دین نے، ہمارے اماموں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، چاہے اللہ کے طرف سے کتنی بھی آزمائش آ جائے، ثابت قدمی کا دامن نہ چھوڑیں اور استقامت کا دامن نہ چھوڑیں، تکلیف جتنی بھی رہے اللہ کا شکر کرنے کا، شکرانے کا سجدہ نہ چھوڑیں۔ ہمارے بزرگان دین نے ہم کو سکھایا، ہمارے پاس ذری سی تکلیف آئی تو اتنے شکایت شروع ہو جاتے کہ اللہ ہمارے ساتھ کئی کو ایسا کرتا، ہمیں کیا پاپ کرے، کیا پاپ کیا کرنا ہے۔ نماز نہیں پڑھنا سب سے بڑا پاپ ہے۔ کتنے گھریں اجڑ گئی ہیں، کتنے داستانیں خراب ہو گئی ہیں۔ میری ماں بہنوں، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے اور سب کے لیے لازم ہے نماز پڑھنا۔ نماز سے بچنا، نماز کے لیے بہانے بنانا، یہ آ کر شیطان آپ کو، نفس آپ کو بہکا کر جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا چلتا پھرتا دشمن شیطان سے بھی زیادہ ہمارا نفس ہے جو شیطان کے تابع ہے۔ معزز سامعین اکرام، بزرگان دین کی بارگاہوں میں حضرت موسیٰ جنگی دوست کو کیوں جنگی دوست بولتے معلوم ہے آپ کو؟ ابھی میں نے خطبہ اولیٰ میں آپ لوگوں کو ایک آیت پڑھ کر سنائی ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ متقی اور پرہیزگار کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت موسیٰ جنگی دوست، ان کو جنگی دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو جہاد، اللہ کی راہ میں لڑنا بہت پسند ہے، لیکن انہوں نے اپنے نفس پر سب سے بڑا جہاد کیا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک شخص ان کی بارگاہ میں آیا، گرم گرم روٹی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کر دیا، حضور لے لیے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر
وہ شخص چلے گیا تو وہ لے کر اتنے میں فقیر کو بلایا, اس کو خیرات کر دی, اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اے نفس کیا تجھ میں ابھی بھی کھانے کی طلب باقی ہے؟ تو تیرے لیے وہی بہتر ہے کہ موٹی روٹی اور گرم پانی, سوکھی ہوئی کئی دن کی روٹی اور گرم پانی, یہی تیرے لیے کافی ہے. معزز سامعین کرام, ولی ہر کوئی کیوں نہیں بن سکتا معلوم ہے؟ اور ولی بننے کے لیے سب سے بڑا راز معلوم ہے آپ کو؟ اپنے نفس پر قابو پانا, اپنے نفس پر قابو پانا. سب سے بڑا دشمن کون ہے ہمارا معلوم ہے؟ تمہارا نفس. ہمارا نفس کیا کرتا ہے؟ کاہلی پیدا کرتا ہے, سستی پیدا کرتا ہے, کریں گے لے, پڑھیں گے لے, دیکھیں گے لے, بیڑا غرق کرتا ہے, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, گناہ کبیرہ میں سرشد ہو جاتے ہیں. ہم پر ایسی نفس کی کیفیات آ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نفس کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ یہ فوٹوگراف ہے, یہ آنکھ, اس سے کیچ کرتا ہے, میسج یہاں بھیجتا ہے. یہاں جب میسج جاتا ہے تو پکچر یہاں آتی ہے, یہاں سے خلولی شروع ہوتی ہے, گناہ کا ارادہ. تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں نظروں سے شروعات ہوتی ہے, تو تم تمہارے نظروں کو قابو میں رکھو. اور آج کل ہماری نعوذ باللہ استغفر اللہ, ہماری بچیاں بھی ایسی ہیں, رستوں سے جاتے ہیں تو نوجوان بچے ان کو گھور کر دیکھتے ہیں تو وہ کمپلینٹ کرتی ہیں, گالیاں دیتی ہیں. اب وہ سسٹم پہلے تھا شاید, اب تو وہ بھی نہیں ہے. بول کے کیا کرتے ہیں؟ انکمفرٹ فیل ہو رہا ہے. تو ان میری بیٹیوں سے میں کہتا ہوں بھائی عادت ہو کر, میری بچیوں, تم دکھا رہی ہو اس لیے وہ دیکھ رہا ہے. تم اگر سے شرم و حیا کا, زینت کا پردہ اڑوگی تو وہ کیا دیکھیں گے؟ آج کو بھی ہمارے سماج کے اندر, ہماری برادری کے اندر اسی عورت کو عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے جو برقع پہن کر گھر سے نکلتی ہے. اور ہمارے مذہب اسلام میں ساڑی سخت منع ہے. آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی اس بات پر, ساڑی پہننا سخت حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ ساڑی سے عورت کے چند عضو ظاہر ہوتے ہیں. عورت کا سر کا بال سے پیر کے ناخن تک پورا جسم عورت ہے. عورت کا معنی ہے چھپانا, پردہ, چھپانے والی یا چھپنے والی, اس کو کہتے ہیں عورت. ہم عورتوں کے بال بھی عورت ہیں, آنکھیں بھی عورت ہیں, ہاتھ بھی عورتیں ہیں, ناخن بھی عورت. آپ کو معلوم ہے عورت جو ناخن نکالتی ہے نا, وہ ناخن کو بھی بازار میں روڑوں پہ پھینک نہیں سکتی. اس کو گھر کے اندر دفن کر دیں یا کہیں لے جا کر دفن کر دیں, یا گھر کے کسی محرم کو دے کر کہیں گے کہیں باہر لے جا کر دفن کر دیں, بازاروں میں بھی نہیں پھینک سکتی. اور میرے آقا فرماتے ہیں کوئی عورت پائل پہنتی ہے پیر میں, اس کے گھنگرو کی آواز کسی دور جانے والے غیر مرد کے کان میں پڑتی ہے تو وہ جہنم میں اس کے لیے عذاب یہ ہے کہ اس کے کانوں کے اندر گرم شیش پگھلا کر ڈالا جائے گا. اور عورت کے لیے عذاب کیا ہے؟ جو گھنگرو پہن کر پھر رہی ہے آوازدار, اس کے دونوں پیروں کے نیچے کھولتے ہوئے لاوا رکھا جائے. آپ کو معلوم ہے عورتوں کے لیے کیوں اتنا پاکیزہ قانون رکھا گیا ہے؟ کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں عورت تمہارے لیے ہیرا ہے. کوئی ہیرے کو بازار میں اسی طرح نہیں رکھتا کہ ہر کوئی نمائش کرے, ہیروں کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے. عورت کو جتنا سنبھال کر رکھا جائے گا اتنی اس کی زینت بڑھے گی. آج ہماری یہ غلط فہمیاں ہیں. بہت سی لڑکیاں, ہمارے نوجوان بچے گناہوں میں اس طرح گم ہیں, گندی راہوں میں نکل رہے ہیں, خطاؤں میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ ماں باپ کی لاپرواہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ رات میں آپ کی بیٹیاں, آپ کے بیٹے کمروں کے اندر آدھی آدھی رات تک کس سے بات کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے ان کا فون لے کر چیک کیا ہے کہ اس کے فون میں کن کن غیر عورتوں کے فون نمبرز ہیں یا غیر مردوں کے نمبرز ہیں؟
تمہارے بچے بچیوں کے فونوں میں کیا ہیں آپ نے دیکھا نہیں؟ بچی بولی اسمارٹ فون، بچی کالج پڑھ رہی ہے، اسکول پڑھ رہی ہے، دلا ڈالو. اور جب وہ بچی غلط قدم اٹھاتی ہے باپ سر پٹک کے بیٹھتا ہے، ہم نے ہماری بچی کے لیے کیا کم کیا ہے، جو مانگی ہے وہ دیا ہے. میں نے کہا جو مانگی ہے دیے ہیں، یہی سب سے بڑی تمہاری غلطی ہے. ماں باپ کا معنی کبھی بھی زندگی میں یاد رکھیں، بچوں کی ہر خواہش پوری کرنا نہیں ہوتا، بچوں کو صحیح پرورش دینا ہوتا ہے. بعض وقت بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ غلط راستے جاتے ہیں، ماں باپ کو پتا ہے کہ وہ غلط راستے میں جا رہے ہیں، تو ماں باپ ان کے خلاف فیصلہ کریں، جرأت رکھیں. تو بچہ ہے، معصوم ہے، رو رہا ہے، کر دیں. نہیں، بعض فیصلے سختی کے ساتھ کریں، کیونکہ ان کی آخرت بچانا ہے، ان کا فیوچر بچانا ہے. اگر سے ہر ماں ہر باپ ذمہ دار بن کر اپنے بچوں پر، جوان بچے جو گھروں میں ہیں، صرف بچے ہو گئے، اسکول سے جا رہے ہیں، کالجز کو جا رہے ہیں، باہر پھر رہے ہیں، کس سے تعلقات ہے، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کسی کو نہیں. بس پرورش چل رہی ہے. کیا پرورش؟ کچھ بھی نہیں. ٹائم وہ کھانا کھاتی ہی نہیں، سوتی ہی نہیں، بس یہ ہے. باپ باپ کا راستے، ماں ماں کے راستے. ماں سو گئی، باپ سو گیا، اگر سے مل کر ہے، بیڈ روم نہیں ہے، ایک ہال ہے، تو ماں سو جانے کے بعد بچی اٹھ کر فون لے کر بیٹھ جاتی. ماں اٹھ گئی تو فون بازو رکھی سو جاتی، پھر دیکھتی ماں سوتی ہے جاتی ہے، بھی سو گئی پھر اٹھ کر بیٹھ جاتی. اگر سے کمرے بچوں کے ہیں تو کمروں میں روم لاک کر کس سے آدھی رات تک چاٹنگ سو رہے ہیں. جب ہم ماں باپ ہو کر بچوں کے لیے اتنا فریڈم دے کر ان کو تباہی کی طرف ڈھکل رہے ہیں، تو کل کے دن بچے کیا بنیں گے؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ہاں آپ اپنے بچوں پر شک کریں، گمان کریں، نہیں. آپ کی ذمہ داری ہے بچوں پر نظر رکھیں. شک الگ چیز ہے، گمان الگ چیز ہے، ذمہ داری الگ چیز ہے. یہ سمجھے پہلے. اس کا مطلب نہیں کہ بچوں کے ہاتھوں سے فون گھسیٹ دو، نہیں. آپ اپنے بچوں سے محبت کے ساتھ، دوستی کے ساتھ پیش آؤ. جب یہ عمر پر بچہ بچی پہنچ جاتے ہیں نا، بچہ بچی جب آ جاتے ہیں نا، ایک عمر پر وہ جب جوان ہو جاتے ہیں نا، میچورٹی آ جاتی ہے، تو ان کے ساتھ ماں باپ والا رویہ نہیں رکھو، بلکہ دوست والا رویہ رکھو، فرینڈشپ بناؤ. جب آپ اپنے بچوں سے دوستی کرو گے تو آپ کے بچوں کو باہر دوستوں کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے بچے باہر دوستی کب کرتے ہیں؟ جب آپ دوست نہیں بن سکتے. آپ ماں باپ کی طرح ٹیچ مت کرو. ماں باپ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. بچپن سے لڑکپن اور جوانی میچورٹی تک وہ ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، اور وہاں سے اس کے بعد ان کے بچپن بڑھاپے تک ماں باپ آ کر ان کے دوستی کا حق ادا کرتے ہیں. تم جوان بچوں کو باپ کے نام غصہ کرے، گالیاں دیے، تو جوان بچہ اس کے اندر پہلے کچھ تمہیں بڈھیا میں نہیں تھا جوش ہے، تو بچے میں کیسا تھا. اور آج کل کی قوم سب سے پہلے کھیلا دیکھنا زیادہ ہوگا. ہر ایک کھیل میں بھی کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کس طرح جائیں گے، کس طرح شادی کریں گے، اس کے ماں باپ کس طرح خلاف ہوں گے، بعد میں کس طرح راضی ہوں گے. یہ سٹوری ہے. بچے پورے یہ فالو ہو رہے ہیں ہر کسی کے گھر میں. آج یہ بہت زیادہ چل رہا ہے. غیر مسلموں میں مسلمان بچیاں، مسلمان بچوں میں غیر مسلم کی بچیاں، مسلمان بچے مسلمان بچیاں. یہ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کی صحیح پرورش نہیں. میں ان لوگوں سے بھی میں بہت بار کہہ چکا، جو لوگ میرے پاس آتے ہیں، صاحب ہماری بچے ایسا کری، ہمارا بچہ ایسا کرا. میں بولا یہ غلطی بچوں کی نہیں ہے، تمہاری پرورش کی ہے. جب بچے ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو سب سے بڑا تماچا ماں باپ کے سروں پر ہے، کیونکہ تم نے بچوں کے اوپر دھیان نہیں. ہم نے کیا نہیں کیا؟ بچوں کی صحیح پرورش کی، ان کے مرضی کے دین کے حساب سے پرورش کی ہے بچوں کی. جب تم دین کے حساب سے بچوں کی پرورش کرتے ہو، بچوں کو صحیح رستہ بتاتے ہو، اللہ رسول کا خوف قیدا بتاتے ہو، دین کیا، اسلام کیا بتاتے ہو، قرآن حدیث پڑھاتے ہو، تو بچے صرف اللہ رسول کی یاد میں رہیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے. گناہوں کی معرفت معلوم ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جتنے ہماری ماں بہنیں یہاں پر بیٹھے ہیں، نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا بولو گناہوں کی معرفت کیا ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا دین کیا ہے معلوم ہے ہم کو؟ کچھ بھی نہیں معلوم. جب ہم کو نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو کیا سکھائیں؟
याद रखें, इल्म सीखने के लिए उम्र नहीं होती, कभी भी इल्म सीख सकते हैं। और अब आप कुरान सीखना चाहते हैं, कुरान सीख सकते हैं, हदीस सीखना चाहते हैं, हदीस सीख सकते हैं, इस्लाम के तरीके। अभी इंशाअल्लाह कल से मेरे पास चंद किताबें हैं, चंद रिसाले हैं, वो आप लोगों में मैं इंशाअल्लाह तकसीम करूँगा। और उसके बाद जिस दिन वो रिसाला दूंगा उसी दिन ये ऐलान करूंगा कि उसमें से कोई भी बात, एक दो बात मैं उसमें अंडरलाइन करके बोलूंगा कि दूसरे दिन बयान में वो बात आपको बतानी है। बताएंगे इंशाअल्लाह जी। ये 11 दिन वेस्ट नहीं जाना हमारे, वैसे भी 4वीं नशिस्त है, 4 दिन निकल गए। अब कितने दिन है हमारे पास? 7 दिन। 7 दिन में इंशाल्लाह सीखेंगे जी। हाँ, मैं बड़े बड़े किताबों वाला को हाथ को देता नहीं तुम्हारे, हाँ, हदीसा की किताबों वाला को पढ़ो बोलता नहीं, आपके ही हिसाब से। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अब जलसा होने के बाद जो लोग मेरी बात से मुत्तफिक हैं, वाकई अपने बच्चों को दुनिया में भी अच्छा बनाना चाहते हैं, आखिरत में भी बेहतर बनाना चाहते हैं, और अपने आप को भी सुधारना चाहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं जलसा खत्म होने के बाद औरतों में जो बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, या आप लोगों में कोई एक बच्ची को चूज करो, मर्दों में बच्चे एक बच्चे को चूज करेंगे जिनको जो जबान आती है, तेलुगु आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश है तो तेलुगु कंपलसरी आती है, टेंशन है, तेलुगु आती है, उर्दू आती है, ये किसे किसे आती है वो लिख लो, कितने जना को तेलुगु आ रहा, कितने जना को उर्दू आ रहा, वो हिसाब से मैं आप लोगों। और उसमें अब थर्ड ऑप्शन है जिसको कुछ भी नहीं आता, तो उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए भी मेरे पास जरिया है। समझ गए आप जी। गौसे पाक की जब मजलिस होती थी, मालूम आपको, गौसे पाक का भी ऐसा स्टेज लगता था, ऐसा चुन के मुरीदा बैठते थे, लेकिन जब गौसे पाक बयान करते थे ना, सब जने अनपढ़ा थे, क्या भी मालूम होता नहीं था, क्या इतना इल्म नहीं था आदमी के पास, थोड़े आलिमा बैठते थे, उनको एक था। लेकिन जब गौसे पाक बयान खत्म कर को स्टेज उतरते थे ना, सब जने आलिमा बन को निकलते थे। हमको भी जरा फैज मिलना नहीं। देखेंगे जिंदगी करामत गौसे पाक की, कौन कौन करामत देखना चाहती इनके हाथ आठ वगैरह भाई वालों नहीं जगह है। माँ मैं तुम्हारे जन्नत में भेजना चाहता हूँ, तुम्हें कई को नको उठा देंगे, हाथ जरा उठाओ। हाँ माशाल्लाह, देखेंगे करामत, जिंदगी करामत गौसे पाक की। उनका पोतरा जरा कोशिश करता, देखेंगे फिर आने फिर मदद कर देंगे। सुभान अल्लाह, बेशक करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इंशाल्लाह मैं कल से चंद बल्ला के बातें ना करो, नमाज के चंद मसले, मुख्तसर तरीका, गुसूल के चंद मसले, मुख्तसर तरीका, वजू के चंद मसले, मुख्तसर तरीका, ये हम लोग मालूम करेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी चीज है। इसके बाद रोजा क्या है और हज उम्रा का तो हकीकत, क्योंकि साहिब छत्ती साहब में बताओ, आप टेंशन लेने की जरूरत। कलमा किसे बोलते, कलमे की हकीकत क्या, इसके बारे में चंद मखसूस बातों से सीखेंगे इंशाल्लाह। और जिसे नमाजा नहीं आती, मैं आप लोगों के लिए, मैं किसी से भी गुफ्तगू नहीं करा, बस अल्लाह का करम है, इरादा करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में उम्मीद रखता हूँ अल्लाह कामयाबी दे। जितने मेरी माँ बहनें हैं, आप तमाम हजरात से मैं अदबन ये बात भी बोलता हूँ, मैं हमारे किसी को नहीं बताया कि अगर से आप लोग अगर से इंटरेस्टेड है, ये 7 दिन में अच्छा सीख रहे और अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स है, आप लोग खुशी के साथ आ रहे, वाकई आपके घरां को जन्नत बनाना चाह रहे, आपके जिंदगान को जन्नत बनाना चाह रहे, अल्लाह उसके रसूल की रहमता तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घरों पर, तुम्हारे शोहरों पर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर नाजिल कराना चाह रहे, तो इंशाअल्लाह 7 दिन के बाद पूरे औरतों के लिए इंशाअल्लाह दर्स का इंतजाम करेंगे। सुभान अल्लाह। दर्स बोले तो जो हमारी अहलिया हैं, बीमा हैं, इंशाअल्लाह उनके जरिए से आपको इंशाअल्लाह दीन की तमाम मालूमात और इल्मी गुफ्तगू किया जाएगी। सुभान अल्लाह। आया समझ शरीफ में कौन कौन की कहाँ की जाको
भाई खान बुला लेके जाओ, बयाना कर रही है जमात वाले। जहन्नम में जाते सवाल है कुछ उत्तर पाबंद है, तो हमें तो जन्नत है। सुभान अल्लाह। बोले क्या है वही साहब, बोले लव चलता है सज्जने सुनती हैं। छाले में रहा क्यों, हमें सरदारों को मानती, बेशक जन्नत के सरदारों को मानते हो तो जन्नत के सरदारा हमको ले को जाते। तुम्हें जन्नत के सरदारों को मानते नहीं तो तुम्हें कहाँ की जन्नत है, क्या समझ में। तो इंशाल्लाह जो भी मसले हैं आप इंशाल्लाह बताएं, और इंशाल्लाह जो भी अच्छा मशवरा आप देना चाहते हैं तो भी मुझे दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चिट्ठी के जरिए आप मुझे मशवरे भी पहुंचाओ कि साहब ये मशवरा हमारा है, ऐसा कहे तो अच्छा था। मेरा एक छोटा सा इरादा है मेरी माँ बहनों, मैं अब तक किसी को नहीं बताया, मेरा एक राज है। शहर जमलमड़ू के अंदर हफ्तावारी एक वक्त में हम लोग वहां प्रोग्राम चलाते थे। हफ्तावारी इतवार संडे हर गली में बयान चलता था, तो बहुत अच्छा चला। एक जमाने के बाद उसे कुछ वजूहात के बिना पर रोक दिया गया। फिर उसके बाद मैं आया, हर जुमरात घर घर में जाकर जिक्रा करते रहे, हल्का चलाते रहे। अब मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम सारे मिलकर हमारे जमलमड़ुग में थोड़े शैताना घुसको आती हूं, उनको भगाने का काम करना। खुला बोला, मैं किसी से डरता नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों बोले तो उनको भगाना, उन्हें भागती तो वो क्या, नहीं भागती हमें सुनती बोले तो वो क्या, सुनाने के बाद से भी रेडी है। पीछे जाको ठेले वाले को, काम वाले को, पान वाले को जाको सीखे सका नहीं, हमको भी आपको सिखाओ, हमें भी तुम्हारे साथ जमात में फिरेंगे। समझ में, हमारे जमलमड़ू की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी। ये साहिबा का गांव था, साहिबा का गांव है, इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक साहिबा का गांव चलता। बेशक सुभान अल्लाह। इसमें जमात वाले आपको क्या भी कर सकते हैं, आया समझ शरीफ में। और अल्लाह की शान और ताहिर बिना इस बात को फख्र के साथ बोलता, मेरे मौला का एहसान है कि हमारे जितना भी इलाका है, इस इलाके में एक भी जमात वाले की मस्जिद नहीं है, और सब कट्टर सुन्नियत है, बेशक सब साहिबान मानने वाले है, इस नहीं है। बेशक। और पूरे जमलमड़ू में ज्यादा से ज्यादा 11वें कहां चलती, हाँ सबसे ज्यादा 11वें कहां चलती, झंडे कहां चढ़ती, सब याचना। क्यों, गौसे पाक महबूब सुबहानी के आशिका ज्यादा है। बेशक बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह अहद लो हम लोग इंशाल्लाह इरादा करेंगे अल्लाह की बारगाह में, भाई को समझे तो क्या भी कर सकते। ये मेरा फरमान नहीं, उमर इब्न खत्ताब का। सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम क्या करते थे मालूम, जब वो जंगू जाते थे नहीं सहाबा, तो उनके भाई को भी बुलाते थे, आओ तुम्हें भी जाते। में एक मरतबा क्या होता, मर्दवा ने जंगू जाती, सामने दुश्मन की तादाद बल्ला की थी, इनकी तादाद कम होती, पीछे बैगवान क्या करते, हाथ में फतरे भी झाड़वा देते। तुम्हारे मर्दवा ने जंग लड़ने में सका, भाग को पीछे कहते, फतरे लेको झाड़वा लेको मारो तुम्हें। बहुत इमेज जाती साहबा जंग लड़ने, वो फौज को देखो, चंद साहबा घबरा जाको पीछे का दी खैमा के तरफ, आते में भाई को आते ने मरद का तो भी देखते ने, झाड़वा लेको मारते, मारे से तुम्हें बैठो खैमा में, बच्चा को लेको, हमें जाती जंग लड़ने बोलो, तलवार निकालती भाई को। सुभान अल्लाह। कितनी ताकत थी मालूम उनकी साहबा की, साहबा को 1500 थी, सामने दुश्मना 4000। क्या बोलती हो भाई को, आओ रे आओ, झाड़ा से मारती, फतरा से मारते भी, आओ रे घोड़ा मुझे घटी नहीं सकती, जाओ खैमा में जाओ, दे बच्चे रोते हैं, जाओ बच्चा संभालो, तुम यह चलाए क्या, हमें जाती जंग लड़ने, अल्लाह उसके रसूल के लिए हमें जंग लड़ती बोलती। सुभान अल्लाह। इतना बोला था मर्दवाने को, इरा जल्दी आता नहीं भाई माता को, उन्होंने बोले सर तुम्हें कहीं का लड़ने का, हमें कहीं को है, बोले सर फिर घोड़ा चढ़े सर, फिर हाथा काट गए वाले, यहाँ काटा पड़े वाले, कपड़े किपड़े बलक जाकर 1500 जने 4000 आदमी की फौज को भारी पड़ी और जंग भी फटा हो गई।
सुभान अल्लाह। कभी भी याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, घर जन्नत बनना का तो भी औरत से, घर जहन्नम बनना का तो भी औरत से। और औरत का अकीदा मजबूत है तो मर्दमाने का भी अकीदा मुसल्लम होता और बच्चों का अकीदा भी मुसल्लम होता। समझ में आया ना। और ये जमुड़ू की तारीख गवाह है, थोड़े शैताना घुस आए थे इलाके में, मरकज भी बना वाले थे, तो भाई को बताएं वो सहाबा के जमाने में इसने अब भी आशिका हुजूर के जिंदा है। सुभान अल्लाह। समझ में आया ना। दिखाई नहीं दिखाई, बेशक। लाश को बिचारे मुन्ना छपाले छपाले को गल्ला में सी भागी। क्यों बताएं, अहले सुन्नत व जमात हुजूर के गुलाम अभी जिंदा हैं। और आपको मालूम है जहां भी जाते हैं जमल मुड़ू वाले साहब, सुभान अल्लाह। जहां भी जाते हैं डंके की जोड़ में बात करते हैं और बोल कर कहते हैं, जहां कहीं हर जमाने में कोई भी तफरका आ सकता है, लेकिन याद रखो आशिकों, हर जगह जैसा भी इश्क रहेगा, अपने जगह का इश्क है, लेकिन शहर जमल मुलुक के बच्चे बच्चे में इमाम हुसैन का जज्बा है। सुभान अल्लाह। बेशक। जब जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम लोगों को, हमारी नसीब क्या है मालूम है, करबला में इमाम हुसैन सामने थे, जमल मुलुक में गौसपिना साहब सामने है। बेशक बेशक। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा अकीदा ना किसी सिलसिले से, ना किसी साहब से। मैं खुले ऐलान बात बोलता हूं, खुदा की कसम, हमको ना किसी साहब से इख्तिलाफ है, न किसी साहब को हम कमतर समझते हैं, ना किसी तू उनका मुरीद तू इनका मुरीद, ये लफ्ज हमारे पास नहीं है। बेशक। और हमारे वालिद साहब की ये खुसूसन और हमारे लिए हुक्म है कि सबकी ताजीम करो, काम सिलसिले का नहीं सुन्नियत का करो। सुभान अल्लाह। बेशक। हर लोग अपना सिलसिला, अपने पीरी मुरीदी इसमें चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जरूरत नहीं है। हमारे वालिद साहब क्या बोलते हैं, सिलसिले का काम नहीं बेटा, सुन्नियत का काम करो। और जब नबरू वाले साहब अमल को बहुत जना को पेट में कहीं को दर्द बोले तो इन सुन्नियत का काम करते है समझ में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फख्र है कि अल्लाह ताला ने इस अजीम काम के लिए हमको चुना है। सुभान अल्लाह। और जब तक अल्हम्दुलिल्लाह गौस पीर कादरी का खानदान शहर जमल मुलुक में रहेगा, इंशाअल्लाह हर घर में एक हुसैन का बच्चा पैदा होगा। सुभान अल्लाह। हुसैनी जज्बा रखने वाला पैदा होगा। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अमीरा के ताबे नहीं है, हम लोग साहिबा के ताबे हैं। बेशक। समझ में आया ना। तो मुआज़्ज़िज़ सामने इकराम, मेरी माँ बहनों, अपने अकीदे को मजबूत करें, इंशाअल्लाह दीनी अमली काम करें, घर घर में फिरें, आप भी जिम्मेदारी उठाएं, बीड़ा उठाएं, आप एक ग्रुप बनाएं। हम लोग बना देना ग्रुप डागरे का, बना देना डागरे का ग्रुप, पैसे आते कितने जने हैं ग्रुप में? 10 जने। कितने लाख आना? 10 लाख। आदमी को लाख होता है, आदमी 50-50। अब इन्हें क्या करती हुशार अम्मा भाव को लागत थी, अब एक भाव तो उसे अटका। अब जॉइंट फैमिली है तो बम्पर ऑफर, 21 घर में 5 लाख डाले बड़े। कई गुमा डाग रहे हैं पैसे क्या करती माँ, बाद में बनना सके लेकिन जरूरत काम आते नहीं। तो मैं बोलता हूं करो, डागरे के लिए जो मेहनत करते हैं, महीने में एक बार जो मीटिंग जमाते हैं, इस तरह अल्लाह के रसूल के लिए भी जमाओ ना। सुभान अल्लाह। हमारे माओ बहनों, हमारे जमल में तुम लोग हैं और ऑलमोस्ट सब घर में कामा करने वाले छे, अपने जीने संसारा में मसरूफ है। ज्यादा आप लोग शहरी बाहर के हालात भी नहीं जानते हैं। हमारी भाई औरतों पर कैसे कैसे इल्जाम लगे मालूम, बुरखे को बयान करने के नारे लगे। कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में थोड़ी में चिल्लर बच्चे एक सैयदा की बच्ची के सामने आपको आवाजा करने लगे, नारे लगाने लगे। हालांकि उनको उनके मजहब से ताल्लुक नहीं, ऐसे लोग आपको से मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, उल्टा मजहब को बदनाम करने वाले लोग हैं। नारे लगाते में वो बच्ची फातिमा की बच्ची, सुभान अल्लाह, शहजादी फातिमा की शहजादी, अल्लाह अकबर का नारा ऐसा लगई, उन्होंने 50 जने है तो उन्होंने सब ठंडे हुए। सुभान अल्लाह। जज्बा दिलाना का तो औरतां चुना, याद रखें।
تو یہ بچی ایک شاعری بولی, مجھے بڑا پسند آیا وہ فیس بک میں. ابھی تک عالم کو زہرا کی بچیوں نے سنبھال رکھا ہے. واہ سبحان اللہ. ابھی تک عالم کو زہرا کے بچیوں نے سنبھال رکھا ہے. اس وقت کیا ہوگا جب حیدر کے بچے میدان میں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معزز سامعین کرام, میری ماں بہنوں, اپنی ذمہ داری سمجھو. صرف تمہارے اوپر ذمہ داری تمہارے شوہر کی, تمہارے گھر کی, تمہارے بچوں کی, کھانے پکانے کی, چولہے تک رہنے کی نہیں, تمہاری ذمہ داری دین کو پھیلانے کی بھی ہے. حق کو بہت سے جنے الزام لگاتے نہیں بھائی کون سی دین تباہ ہو رہا بول کے, اور بہت سے لوگ صحیح بھی کہتے کہ تباہ ایسا بھی ہو رہا, لیکن بھائی کو بتانا بھی ہے کہ دین ہم سے بدل سکتا بھی ہے. ہم دین کو ہم لے کر چل بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی عز و جل. آگے میں انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے سامنے اور چند ضروری مسائل رکھتا جاؤں گا, اور خوشی کے ساتھ آپ لوگ انشاءاللہ ساتھ دیں. خریدتے چاہتے ہیں اس سے زیادہ آتے یا کم آتے؟ صاحب کیا ہے کہ اسکول شروع کریں گے تو بولے کو گھر میں بیٹھ جاتے, ڈر کو گھر میں بیٹھے تو قیامت میں سایہ سے امید رکھ لینا ہو. کون بچاتے ہیں؟ 11 منزل سے لے لے بجا کون بچا دی؟ کریں گے کام انشاءاللہ, کریں گے ماں انشاءاللہ. آپ لوگوں سے امید ہے. کون ملے کم سے کم ایک عورت کو لے کو ایک مجلس میں لے لے, یہاں سے یہاں تک دیکھے تو خالی مجمع چھنا. مردوانے کو شرم ہو کو مردوانے بھاگ لے گانا کھانا میں سے بھائی کو اتنے 11 مجالس بولے تو بھائی کو کام کر, 11 مجالس بولے تو بھائی کو دیتے مردوانے کم آتے. لیکن اللہ کا شکر ہے, یہ بات کا ثبوت ہے کہ غوث پاک سے سب سے زیادہ محبت عورتیں کرتی ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب غوث پاک کے اوپر محبت اس نے غوث پاک کے باتوں پر عمل بھی کر کے دکھانا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. یہ عورت آج اس جلسے سے ارادہ کریں گے, یا اللہ تجھے حاضر و ناظر جانتے ہوئے غوث پاک کے صدقے میں کہ مولا میں آج سے یہ ارادہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ میرے طرف سے ایک انسان کو لاؤں, ایک کسی کو, تمہاری سہیلی کو بلا لے جاؤ, چلو میٹھے باتیں بولو, دین سیکھیں, اور آپ بھی سیکھیں, ان کو بھی سکھانے کی کوشش کریں. اس کے لیے میں حاضر ہوں اور میرا گھر بھی حاضر ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے غوث، یا غوث، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں نا بھائی امام حسین کا جذبہ کیسا تھا, کیسا لڑے, کیسا مارے. بسپر 2000 کے سامنے ایک امام حسین کھڑے ہو گئے. تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ حسین کو تیار کرنے والی ایک عورت با فاطمہ تھی. سبحان اللہ. حضرت اسماعیل کو بولے کتنے جذبات ہیں, ڈرے نے اسماعیل, بولے ابا چاقو لے کو گلے میں پھراؤ, نہیں پھرتی ہے تو نوک ڈال کر دباؤ. لوگ آپ بول کے کیا شان ہے, با اسماعیل کی کیا شان ہے, اسماعیل کی کیا عظمت ہے, حسین کی کیا عظمت ہے, دیکھو کتنی عظمت ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ان کی تو عظمت اپنی جگہ ہے, لیکن جب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے ان کے باپ ابراہیم لے کر جا رہے تھے, شیطان جب حضرت بی بی ہاجرہ سے آ کر بولا کہ تیرے بیٹا ایک لوتا بیٹے کو حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے, تو ماں نے کہا میں نے میرے بیٹے کو تیار اس لیے کیا ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک اسماعیل دیا ہے, اگر سے 1000 اسماعیل دیتے تو پورے اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. معزز سامعین کرام,
مرد کے اندر جذبات عورت ہی پیدا کر سکتی ہے. یاد رکھیں ہم لوگ صرف چولہوں تک محدود ہونے والے نہیں ہیں اور چولہوں میں کھانا مزیدار پکانے کے لیے ہی ہمارا کام نہیں ہے. جب وقت پڑے ملت کی بیٹیوں، جب وقت پڑے اسلام کو تمہاری، تو اپنے کارخانوں کے اندر، اپنے کچن کے اندر جو بھی مال ملتا ہے اس کو لا کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کر کہیں کہ اے اللہ، آج تک ہم نے ہمارے گھر کو سنبھالا ہے، آج اسلام کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اسلام کو بھی سنبھالنے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. یہ جذبہ عورتوں کا رہنا چاہیے اور رہنا ہونا بھی چاہیے. یہ عشق کو، محبت کو عمل میں بدلاؤ. صرف محبت صرف بیٹھ کر بیان سننے کا نام نہیں. یہ محبت اس طرح ہو کہ وقت پڑنے پر غوث پاک کے کاموں کو اور عمل کو، فرمان کو عملاً جامع پہنانے کا بھی کام کریں اور عمل بھی کریں اور صحیح راستہ چلنے کی کوشش بھی کریں. میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اسلام سیکھنے اور سکھانے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.